میں ڈفرینٹ جو کانسیپٹس ہیں آپ کے سلیبس میں، ان کانسیپٹس کی ویسٹرن ایکسپلینیشن اور ان کانسیپٹس کی اسلامک ایکسپلینیشن، ان پہ ہم بات کریں گے۔ ان میں سے زیادہ تر کانسیپٹس جو ہیں وہ آپ کو جو وہ پرنسٹن انسائکلوپیڈیا ہے آف پالیٹکس، اس میں اویلیبل ہیں، مل جاتے ہیں اس میں، یا کسی بھی آپ سورس سے دیکھنا چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مظہر الحق سے لے کے جان ہافمین تک سب نے ان پہ باتیں لکھی ہوئی، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کہیں سے بھی کرنے چاہتے ہیں۔ میرا تو سیدھا سیدھا کلاس میں یہ کہ ان میکسیمم جتنے کانسیپٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ کی جو ہے نا جی ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ میں کلاس میں بنوا سکوں۔ باری باری ان کو دیکھتے ہیں جی۔ جیسے کہ ایک کانسیپٹ لکھا ہوا ہے سوورینٹی کا جی۔ جب ہم سوورینٹی کے کانسیپٹ کو ویسٹرن پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے یون بودن نے ہائی لائٹ کیا ہوا جی۔ ایبسولوٹ پاور unrestrained by law۔ ہابز نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی ہوئی ہے۔ Absolute and indivisible authority within a territory۔ بنیادی طور پہ یون بودن اور ہابز کسی ایک رولر یا فرد واحد جیسے کنگ، اس کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ جس کے پاس ایبسولوٹ پاور ہو وہی ہوگا آپ کا سوورن۔ لیکن مغرب میں اس سوورینٹی کے آئیڈیا کو پھرا کے ری ڈیفائن کیا روسو نے، اور روسو کے ہاں پھر آپ کو پاپولر سوورینٹی کا آئیڈیا ملتا ہے جی۔ عوام، جس کو ہم کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ کون ہے؟ عوام۔ Let the people decide۔ سوورینٹی انہی کے ساتھ، اور جو رولر ہے یا رولنگ ایلیٹ ہے وہ اس کو ایک ٹرسٹ کے کانٹیکسٹ میں ایکسرسائز کریں گے، لیکن sovereignty lies with the people۔ یہی پیٹرن جو ہے وہ پھر تمام آپ کی جو ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں ان میں آپ کو یہی پیٹرن ملتا ہے جی۔ کہیں ڈائریکٹ ملتا ہے، کہیں انڈائریکٹ ملتا ہے الیکشن کے ذریعے، کہیں ڈائریکٹ الیکشن، کہیں انڈائریکٹ الیکشن۔ یہ آلریڈی ہم اس کی کیٹیگرائزیشن کر چکے ہو۔ لیکن جب اس کے کنٹراڈکٹری ہم اسلامک ورلڈ میں دیکھتے ہیں تو سوورینٹی ٹیریٹری اسپیسیفک نہیں ہے جی۔
سوورینٹی پاپولر نہیں ہے جی، ایسوسیٹڈ ود پیپل یا عوام، اس کے ساتھ نہیں ہے جی. سوورن وہ ہونا چاہیے جو ٹھیک ہے اس کے پاس ایبسولوٹ پاور تو ہو، بٹ ساتھ ساتھ اس کی کیپیسٹی ٹو میک لاز بھی ہو جی. اور وہ کسی بھی طرح آنسریبل نہ ہو. ایک ویسٹ کے کانٹیکسٹ میں سوورینٹی ایکسرسائز کرنے والا کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ کسی نہ کسی فارم کی چیک اینڈ بیلنس کے کانٹیکسٹ میں چلو آنسریبل نہیں ہوتا، لیکن اس پہ کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس اس شخص پہ، اس ادارے پہ لگے ہوتے ہیں. اصل میں تو ایبسولوٹ پاور ود دا کیپیسٹی ٹو میک لاز، اور وہ آنسریبل بھی نہ ہو، اور وہ ٹیریٹوریل لیس ہو جی. تو وہ اسلام میں پھر آپ اس سوورینٹی کو ایسوسیٹ کرتے ہیں ود گاڈ. اور جو مسلم رولرز ہیں وہ بیسیکلی ایک وائس رائے کا رول پلے کرتے ہیں. ان کو جو پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کو ڈیلیگیٹ کی گئی ہوتی ہیں تھرو گاڈ، تھرو پروفٹ، دین ٹو دا رولر، جس کو آپ پھر کیلف بھی کہتے ہیں. جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے سوورینٹی کا، اس میں ریلیجن اور اسٹیٹ ان کو سیپریٹ رکھا جاتا ہے. اسلامک کانسیپٹ میں یہ آپس میں انٹرٹوینڈ ہے جی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں. ویسٹرن ساورن اسے لاز کی ضرورت پڑتی ہے مختلف ٹائمز میں، مختلف کنڈیشنز میں، مختلف سرکمسٹانسز میں، کہ جن کا وہ یوز کر سکے. اسلامک ساورن کو کسی بھی طرح کی لاز کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو جو دنیا میں ہم ہیومنز ہیں، مسلمز ہیں، ان کے لیے ساورن کو خود کسی لاز کی ضرورت نہیں ہے اپنی پاور کو ایکسرسائز کرنے کے لیے. تو اگر ہم ویسٹرن اور اسلامک ساورن کا کمپیرزن کریں تو بنیادی طور پر اسلامک سوورینٹی کا آئیڈیا تھیوریٹیکلی اسٹرانگ ہے. ساورن کون ہے؟ جو مینجمنٹ کر رہا ہے، جو گورن کر رہا ہے. اب ویسٹرن کانٹیکسٹ میں ایک ساورن ایک مخصوص ٹیریٹری کے اندر مینجمنٹ کر رہا ہے، تو اس کی پاور اسی ٹیریٹری کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں. اسلامک ساورن پوری یونیورس کا ساورن ہے. سو تھیوریٹیکلی اسلامک سوورینٹی کا آئیڈیا وہ زیادہ اسٹرانگ ہے تھیوریٹیکلی. سوورینٹی ڈیبیٹ ہی تھیوریٹیکل ہے. پریکٹیکل کانوٹیشن اس کی تو
اس میں تو پھر پولیٹیکل سائنس میں اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے, انٹرنیشنل ریلیشن میں ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن. تو تھیوریٹیکلی یہ اسٹرانگ آئیڈیا. بات سمجھ آتی ہے جی؟ یہ ایک بیک اپ بنوا رہا ہوں میں آپ کا. ویسے تو بہت ریئر ہی ہے کہ اس طرح کسی ایک کانسیپٹ پہ ڈیٹیلڈ کوشچن آ جائے, لیکن آپ کے انٹرویوز میں یا اوور آل آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے برے ٹائم کا کوئی پتہ نہیں, کس طرف کہاں شیپ کر کے چیزوں کو لے جائیں. تو اس کے لحاظ سے سارے تو ظاہر ہے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے, لیکن جتنے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں ان پر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. سو جناب, اس کے بعد دوسری بات جو ہے, اچھا مظہر الحق زیادہ بہتر ہے جو نوٹس فارم میں اگر تیاری کرنا چاہتے ہیں ان سیدھے سیدھے کانسیپٹس کی, تو آئی فینسی کہ جی ٹھیک ہے, اس سے باہر جانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. لیکن اسٹوڈنٹس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو جس بھی طرف جو ہے وہ لے کے جانا چاہیں. جسٹس کا آئیڈیا بھی ظاہر ہے مختلف فلاسفرز نے اس پہ بات کی ہوئی ہے. جب آپ ویسٹرن اسکالرس کو دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں کنسنسس ہے ہی نہیں جسٹس کے آئیڈیا پہ. ہر ایک نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن بنائی ہوئی ہے when we talk about the idea of justice. اگر ہم شروع کے اسکالرز میں جائیں تو پلیٹو کے نزدیک ایک آئیڈیل سوسائٹی وہ ہے جس میں ہارمنی ہو. ہارمنی کس میں؟ among people نہیں, آئیڈیا یا اسپرٹ اور میٹر سلیش سوسائٹی. اسپرٹ اور میٹر کے درمیان ہارمنی, یا بالکل آسان زبان میں بات کر لیں سول اینڈ سوسائٹی. جس طرح ہم انسانوں کی روح ہوتی ہے نا جی, تو معاشروں کی بھی روح ہوتی ہے. تو اس میں ہارمنی ہونی چاہیے. لیکن یہ ساری بات جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ بات ہے. پلیٹو کے ہاں زیادہ ہمیں ایبسٹریکٹ ہی چیزیں ملتی ہیں. ارسٹوٹل اس کو تھوڑا سا پریگمیٹک کر دیتا. وہ کہتا جسٹس ہے ہی وہ جو ڈسٹریبیوٹیو ہو, giving each their rightful due share. Giving each their rightful due share. اللہ خیر سے. پوری ویسٹرن ورلڈ 20th سینچری تک انہی دو آئیڈیاز کے ارد گرد گھومی ہے جی. آل دا وے آتے آتے تک جب آپ مل تک, جان سٹورٹ مل تک اور بینتھم تک آتے ہیں
تو یہی آئیڈیا گیونگ ایچ دیئر رائٹ فل ڈیو، اسی کی ایکسٹینشنز ملتی ہیں. ایون مارکس کے ہاں بھی آپ کہہ لیں گیونگ آل دیئر، سوری گیونگ آل نہیں، گیونگ ورکرز دیئر رائٹ فل ڈیوز. گما پھرا کے بعد لگ بھگ 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ایرسٹوٹل کا کنسپشن ہی جسٹس کا پریویل کرتا ہے. تا وقت کہ 20th سینچری میں جان رالز آ کے یہ بات کرتا ہے کہ نہیں، رائٹ فل ڈیوز سے جسٹس نہیں انشور ہو سکتا. فیئرنیس بہت ضروری ہے. اسی آئیڈیا کی بنیاد سے ہی آپ کی پھر جینڈر ایکوالٹی کا آئیڈیا نکلتا ہے. صحیح ہے جی. وومن امپاورمنٹ کا آئیڈیا نکلتا ہے، جو کہ رالز نے خود تو نہیں دیے، لیکن 20th سینچری میں یہ ڈیولپ ہونے والے یہ آئیڈیا اسی فیئرنیس کے اوپر بیس کرتے ہیں. جسٹس ایز فیئرنیس. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ڈیو شیئر سب میں آپ برابر دے رہے ہیں، ایکول دے رہے ہیں، ضروری نہیں. جسٹس پریویل کرنا ہے تو فیئرنیس کا ہونا ضروری ہے، کہ کسی کو زیادہ چاہیے ہوگا، کسی کو کم چاہیے ہوگا. تو ویسٹرن ورلڈ تو اسی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جسٹس کے آئیڈیا کی ایکسٹینشن اور اس کی انٹرپریٹیشنز میں ہمیں الجھتا نظر آتا ہے. لیکن جہاں تک اسلامک ورلڈ ہے، اسلامک ورلڈ میں کانسٹیٹیوشن کی بیسز ہی جسٹس پہ ہے جی. کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ آپ کا قرآن، کہ جو ویری بیسز اور the foundations of the constitution وہ ہے ہی جسٹس پہ جی. اسلامک ورلڈ کا جسٹس پروسیجرل نہیں ہے جی. لارجلی کہ آپ کہیں جسٹ پروسیجرل ہے جی، بس ایک پروسیجر کو فالو کیا تو جسٹس انشور ہو گیا. نہیں، یعنی اگر آپ نے لا کو 100% فالو کیا ہے، چاہے وہ اسلامک لا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جسٹس انشور کر لیا. اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے بات کو سمجھ لیتے ہیں. دو ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں کئی سپریم کورٹ کے ڈیسیژنز ایسے ہیں کہ جہاں لا اور جسٹس ان میں ڈیسیژنز میں ہمیں کلیش نظر آتا ہے جی.
کہ جی کیا لا کو پریویل کروا دیں تو کافی ہے؟ تو نہیں جی، جسٹس پریویل ہونا چاہیے. جو بیسک اوبلیگیشنز ہیں on the part of state, on the part of authority, on the part of people towards other people, یہ انشور ہونا بڑا ضروری ہے. یہ آئیڈیا جو ڈیرائیوڈ ہوتا ہے یہ پھر اسلامک جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے. تا وقتے کے رولز کی بات کو بھی آپ ساتھ الائنڈ کر لیں. اسلامک ورلڈ کا جسٹس مورل ڈائمینشن میں ہے. اسپرچول ہے. یہ پہلے اس کے 2 سٹیپس ہیں، دین آپ نے لیگل میں دیکھنا ہے. سو لیگل یعنی کہ لا کیا کہتا ہے یہ آپ نے بعد میں دیکھنا، پہلے مورل اور اسپرچول آسپیکٹ کو دیکھنا. اب اس کو جو کنفرنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دو. تو یہ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہی ہوا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دو. بٹ کیا سرکمسٹانسز تھے، رولر کی کیا رسپانسبلٹی تھی کہ یہاں پر ہونے والی ڈیولپمنٹس جس نے کمپیل کیا تھیفٹ کو، اس کو بھی اوور لک نہیں کیا جا سکتا کہ جی ٹھیک ہے اس نے چوری کی سزا اس کو ہاتھ کاٹ دو آپ، بٹ کن سرکمسٹانسز کی وجہ سے کی، رولر کی کیا ذمہ داری. پھر اگر جسٹس پرویل کروانا ہے تو اس کا تو ہاتھ کٹے گا یہ بھی جواب دے ہے. تب انشور ہوا ہے جسٹس. سو اسلامک جو کونوٹیشن ہے جسٹس کی وہ مورل ہے، اسپرچول ہے، اینڈ اگین سوورینٹی کی طرح. اب ظاہر ہے ہم مسلم ورلڈ میں ہیں، آپ میں سے کچھ جو نہیں مانتے ہوں گے ان چیزوں کو، لیکن ظاہر ہے زیادہ ہماری انکلینیشن جو ہے وہ پھر اسلامک کونوٹیشن جو ہے اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے. آپ ایگری نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے. پھر اسی طرح لا کوڈیفائیڈ فریم ورک ہے نا جی. لا کچھ نہ کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں جس پر ایک سوسائٹی کنسنسس کرتی ہے. ان پرنسپلز کی روشنی میں آپ لاز بناتے رہتے ہیں. لاز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں، آپ نیو بنا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہیومن سوسائٹی ایوالو ہوتی جا رہی ہے. جب آپ ویسٹ کو دیکھتے ہیں تو ویسٹ میں بننے والے یا ڈیولپ ہونے والے لاز یا تو آپ کو نیچرل رائٹس کی بنیاد پہ ملتے ہیں، نیچرل رائٹس کی بنیاد پہ ملتے ہیں.
کہ جی انسانوں کے کچھ نیچرل رائٹس ہیں. ایکوالٹی کا ہو گیا, ڈگنیٹی کا ہو گیا, صحیح, رائٹ ٹو لائف ہو گیا, پراپرٹی ہو گیا, بلا 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 بلا, یہ نیچرل رائٹس ہیں ہم انسانوں کے. نو ڈسکریمنیشن on the basis of race, color, blah 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 blah. تو ایک طرف تو ہمیں یہ نیچرل رائٹس کے کانٹیکسٹ میں ملتے ہیں. دوسری طرف یہ اس کی سمجھ آ گئی نا جی نیچرل رائٹس کی. سمجھ لیں جی پیدائشی طور پر آسان زبان میں یہ تو ہیں ہی ہیں جی. سب انسان برابر ہے جی. ایک طرف تو مغرب میں بننے والے لاز اس پیٹرن پر ڈیولپ ہوتے نظر آتے ہیں. نیچرل رائٹس ہم انسانوں کے. دوسری طرف مغرب میں اچھا زیادہ تر جو کانسٹیٹیوشنز ہیں اکراس دا گلوب ان میں آپ کو یہ نیچرل رائٹس ہی ایمبیڈڈ ملتے ہیں. زیادہ تر کانسٹیٹیوشنز میں یہ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں نا جی ریلیجیس فریڈم ہو گئی, اس سے ریلیٹڈ بننے ہوئے لاز, پھر آپ کی جتنی بھی جتنی بھی لبرٹیز ہو گئیں, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ, تو یہ وہ ہر چیز لارجلی آپ کو نیچرل رائٹس کے کانٹیکسٹ میں. اب اس میں کچھ جو ہیں وہ لاک کا تو سب سے زیادہ جان لاک کا انفلوئنس نظر آتا ہے, لیکن اور بھی لوگ ہیں ظاہر. تو ایک طرف تو آپ کے جو مغرب کے بننے والے لاز ہیں وہ نیچرل رائٹس کو انشور کرتے ہیں, لگ بھگ سارے اس کو فالو کرتے ہیں. اب انشور کروا پائیں یا نہ کروا پائیں وہ ایک علیحدہ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہے. دوسری طرف سائنٹیفک ہے جی. سائنٹیفک سائنٹیفک کیسے کہ لاز تو ٹھیک ہے نیچرل رائٹس کے کانٹیکس میں تو بات سمجھ آتی ہے, سائنٹیفک کیسے؟ اب یہ بڑی مزیدار بات ہے جی. سائنٹیفک بیسس دیکھنی ہے جی آپ نے. کہ سائنٹیفک بیسس لا کی کیا ہے جی جو ہمیں ویسٹ میں نظر آتی ہیں. ایویڈنس بیسڈ, اس کا مطلب نہیں ہے کہ جی کوئی کیمسٹری کے لا ہو گئے, کوئی فزکس کے لا ہو گئے, یہ بات نہیں ہو رہی ہے. مطلب یہ ہو رہی ہے ریشنل ہوں, لاجیکل ہوں, ٹھیک ہے جی,
تمام طرح کی آپ کی پازیٹیوزم اس میں فال کر جاتی ہے. تمام طرح کی پازیٹیوزم. لا جو ہے نا جی وہ کانٹیکسچول ہوتا ہے، زمان مکان حالات اس کے مطابق. کسی بھی سوسائٹی کے پرابلمز کیا ہیں اس کے مطابق اس کے لاز بنتے ہیں جی. انڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے، ڈیڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے. میننگ دیر بائے کہ یہ جو ساری کی ساری، اچھا یہ نہیں سمجھنا کہ یہ لیب کے لاز ہیں، یہ تو پہلے یہ معاشرے سے جڑی ہوئی بات ہے. یعنی یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک تھیوریٹیکل ڈیبیٹ ہے، یعنی یہ پریکٹیکل کلیمز ہیں اور یہ تھیوریٹیکل ڈیبیٹ ہے. لیکن یہ کئی جگہوں پر آپس میں انٹرٹوین ہو جاتے ہیں. لیکن مغرب میں لاز کی جو ہمیں انٹرپریٹیشن ملتی ہے یا ملی ہے وہ انہی دو جو ہے وہ آئیڈیاز کے کانٹیکسٹ میں ملی ہے جی. لیکن جب آپ اسلامک ورلڈ میں آتے ہیں تو لا بذات خود شریعہ اس کو انکمپاس کرتی ہے جی. لا کی ایگزسٹنس within the boundaries of شریعہ ہے جی. ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. all men are free، یہ آگئی نیچرل رائٹ سے بات. all men are free. لیکن جو اسلامک کانٹیکسٹ ہے وہ کہتا ہے جی ہیومن ایبسولوٹ فری تو ہو ہی نہیں سکتا. ہیومن سرو کرتا ہے گائیڈ لائنز گیون بائی گاڈ. تو وہ کیسے مکمل فری ہو گیا؟ خدا کی گائیڈ لائنز دی ہوئی انہی میں رہتے ہوئے وہ اپنی فریڈم کو ایکسرسائز کر سکتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا. تو پھر وہ فری کا آئیڈیا کیسے اپلائی ہوگا جب اس کے بعد فریڈم ہی نہیں، اس کا نیچرل رائٹ ہی کوئی نہیں. تو نہیں، فریڈم کا آئیڈیا ہے، موجود ہے. کسی بھی طرح کی پولیٹیکل کو ٹائرنٹ ہے آپ پہ، اس سے فریڈم. کسی بھی طرح کے سوشل ٹیبوز جو کہ ان اسلامک، اس سے فریڈم. سو جناب جو اسلامک کنسپشن ہے لا کا
وہ ڈیرائیوڈ ہے آؤٹ آف شریعہ، جس میں رہتے ہوئے آپ کی فریڈم انشور ہو سکتی ہے۔ اگر آپ قرآن اینڈ سنہ کی باؤنڈریز کو میں نہیں رہیں گے تو لا سے جو آپ نے حاصل کرنا ہے، جو ہم نے اس کی اسٹڈی میں بات کریں آل مین آر فری، تو جو آپ نے لا کی ڈومین میں رہتے ہوئے حاصل کرنا ہے یعنی کہ فریڈم، وہ نہیں حاصل کر سکیں۔ کوئی بھی آپ نے لا بنانا ہے، الاؤڈ ہے، آپ بالکل بنائیں، لیکن سبجیکٹ ٹو قرآن اینڈ سنت۔ سو یہ جو ڈبیٹ ہے کہ جی نیچرل رائٹس ہونے چاہیے، سائنٹیفک ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، یہ ایک ایسی امبریلا ہے قرآن اینڈ سنت کی جو آپ کو ان ڈبیٹس میں انگیج نہیں کرتے۔ یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے، اس پیکج میں رہتے ہوئے اپنے لاز بنائیں اور اپنا سکون کریں۔ سو ویسٹ میں جو لا کی ایوولوشن ہے وہ ڈبیٹس کی فارم میں ہے، اور اسلام میں ایسا نہیں۔ جب ایک امبریلا آپ کو مل گئی قرآن اینڈ سنہ کی، تو آپ کو کسی بھی طرح کی ڈبیٹس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جی اللہ علیہ خیر۔ یہ بات سمجھ آئیے جی؟ کیوں جی؟ اب اسی کانٹیکسٹ میں اگلے جو پھر کانسیپٹس ہیں وہ سیم بات ہی ان میں آپ کو ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہے۔ آئیڈیا آف لبرٹی، اب کہنے کو تو سب کچھ ہے، پورے کا پورا جو ہے وہ آپ جان سٹورٹ مل چھاپ سکتے ہیں لبرٹی کے آئیڈیا میں، لیکن اگر اوور آل ویسٹرن ورلڈ کی بات کریں تو ویسٹرن ورلڈ ڈیوائیڈڈ ہے دو طرح کی لبرٹیز کو کی باتیں کرتا ہوا۔ دو طرح کی لبرٹیز میں ہی آپ کو ویسٹرن فلاسفرز کے ہاں کلیش کہہ لیں آپ، یا ان کی ڈومینز ہی ڈیفرنٹ۔ نیگیٹو لبرٹی، پازیٹیو لبرٹی۔ نیگیٹو لبرٹی کیا ہے؟ کوئی مداخلت نہ کرے، فریڈم فرام انٹرفیرنس، سمپل۔ یہ چیزیں تو بہت بعد میں آ کے اسایا برلن نے ان کو ہائی لائٹ کیا، لیکن پوری ویسٹرن ورلڈ میں ہمیں یہ چیز ملتی۔ ایون لاک میں بھی جس نے کوئی ڈائریکٹ تو لبرٹی کی بات نہیں کی، لیکن فریڈم فرام انٹرفیرنس تو ہے۔
کہ گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس لمیٹڈ ہونی چاہیے، بس اس نے پروٹیکشن کرنی ہے، انٹرفیئرنس نہیں کرنی. یہی چیز ایڈم سمتھ میں بھی آپ کو نظر آ جاتی ہے. فریڈم فرام انٹرفیئرنس لارجلی آپ کو ویسٹرن ورلڈ میں نیگیٹو لبرٹی پر ہی زیادہ ایڈوکیسی ملتی ہے. صحیح جی. اسی کی ڈومین میں ہی آپ ویسٹ نے سیٹ کیا فریڈم آف سپیچ کا آئیڈیا، فریڈم آف پریس کا آئیڈیا، ریلیجیس فریڈم کا آئیڈیا. کوئی میری سپیچ، میری ایکسپریشن اس میں مداخلت نہ کرے. پورا ویسٹرن ورلڈ لارجلی نیگیٹو لبرٹی کے آئیڈیا پر فلاسفرز نے باتیں کی ہوئی. پازیٹیو لبرٹی جس کے ہمیں بہت اسپیسیفک جو ہے وہ آسپیکٹس ملتے ہیں. فریڈم ٹو فلفل one's potential, desires, legitimate desires. اس کا تعلق لاز کے ساتھ نہیں ہے. فریڈم ٹو فلفل ونس پوٹینشیل یہ اتھارٹی نے اسپیس پرووائڈ کرنی ہے. اپرچونٹیز کے کانٹیکسٹ میں، مواقع کے کانٹیکسٹ میں. لیکن ویسٹ کی کانٹیکسٹ میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو کمیونزم ہے اس کے ایجنڈا میں، یعنی مارکس کے ہاں ہمیں یہ پازیٹیو لبرٹی کا آئیڈیا زیادہ پریویل کرتا نظر آتا ہے. لیکن زیادہ تر ہمیں نیگیٹو لبرٹی کا آئیڈیا ہی رائج نظر آتا ہے. اچھا، جب اسلامک کی بات ہوگی تو کوئی اور بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ود ان دی باؤنڈری آف شریعہ، اس میں رہتے ہوئے آپ اپنی تمام طرح کی لبرٹیز ایکسرسائز کر سکتے ہو. مثلاً جی کیا پھر اس طرح کی لبرٹیز میں ایک لبرٹی فریڈم آف سپیچ، کیا یہ اسلام میں ہے؟ تو 100%، بٹ ود ان دا باؤنڈریز آف شریعہ. ایک مسلم رولر ہو اور وہ اینٹی اسلامک کوئی پریکٹسز کر رہا ہو تو کوئی بھی ایک عام مسلمان اس کو آبجیکٹ کر سکتا ہے. یہ جو اس کی فریڈم ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، یہ اس کو شریعہ دیتی ہے کہ ایک عام آدمی بھی رولر کو آبجیکٹ کر سکتا ہے کہ بھائی تیری یہ ایکس وائی زی پریکٹسز جو ہیں وہ اینٹی اسلامک. تو بالکل ہے فریڈم آف سپیچ، بٹ ود ان دا ڈومین آف شریعہ.
اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے آپ اوپن کرٹیسزم کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کو، گورنمنٹس کے ڈیسیژنز کو. کہ آپ کا یہ جو فیصلہ ہے یا یہ جو بات ہے یہ جناب قرآن اور سنت کے اگینسٹ ہے. لیکن ظاہر ہے آج کے دور کے لحاظ سے تو پھر آپ کے ذہنوں میں بھی آتا ہے جی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، تو یہ، لیکن اس ڈومین کو ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ کے پاس اس اسکیل کا نالج بھی ہونا چاہیے، تب آپ کر سکتے. جس دور کے عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے وہ ویل ورسڈ ہوتا تھا. آج کا مسلمان ویل ورسڈ نہیں ہے قرآن اور سنت سے، تو وہ کہاں سے اس پھر ڈومین کو میں رہتے ہوئے اپنی لبرٹی ایکسرسائز کر لیجیے. صحیح جی. اس سے ملتا جلتا ہی پھر، کیونکہ یہ لا، لبرٹی، فریڈم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ڈومین میں باتیں چلتی ہیں. when you talk about freedom تو مغرب آپ کو کہتی ہے فریڈم آپ کے انڈیویجول رائٹس کی، جی آپ کے جو انفرادی حقوق ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. freedom is connected with your individual rights. انفرادی حقوق کے ساتھ، فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ نہیں ہے جی. بنیادی حقوق جو ڈیرائیوڈ ہیں آؤٹ آف نیچرل رائٹس، یہ ڈیبیٹ علیحدہ ہے، یہ لا کی ڈومین میں بات چلی جاتی ہے. فریڈم انڈیویجول رائٹ آپ کا، جس کو کچھ کانسٹیٹیوشنز میں فنڈامنٹل رائٹس کی ہی بریکٹ میں مینشن کر دیا گیا. انڈیویجول رائٹ کیا آپ کا؟ آپ کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، انفرادی حق ہے آپ کا، جس کو مرضی آپ ووٹ دینا چاہیں. آپ کا ووٹنگ رائٹ انڈیویجول رائٹ ہے. صحیح. آپ کس ایڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں آپ کا انڈیویجول رائٹ ہے. تو ویسٹ کا جو فریڈم کا آئیڈیا ہے، a man is free to choose، اس پہ کھڑا ہوا. کسی بھی طرح کا آپریشن، کسی بھی طرح کا کوئرشن نہیں ہونا چاہیے انسان پر، یہ اس کا انڈیویجول رائٹ ہے. بٹ لارجلی ویسٹ میں اس انڈیویجول رائٹ کو ریلیجیس بلیفز پر اپلائی کیا گیا.
ایڈیولوجیکل آپ کی جو اورینٹیشن ہے اس پر اپلائی کیا گیا لارجلی. مغربی معاشرہ فنڈامنٹل رائٹس اینڈ انڈیویجول رائٹس کی کنفیوژن میں زندہ ہے جی. جہاں پسند آیا انڈیویجول رائٹ کا کلیم اٹھا لیا, جہاں پسند آیا فنڈامنٹل رائٹ کا کلیم اٹھا لیا. لیکن بنیادی طور پر فریڈم میٹیریل آسپیکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میرا ایکشن, میرا بہیو کرنا, میری پرائیویسی, میری چوائسز, جو کہ ساری مٹیریل ہونی. لیکن جب آپ اسلامک کانسیپٹ آف فریڈم میں آتے ہیں تو یہ ہے ہی ساری سوچ کے ساتھ جڑی ہوئی. میرے ایکشنز یہ تو پہلے ہی ان کے گرد سرکل لگا ہوا شریعہ کا, کہ شریعہ میں رہتے ہوئے تیرے ایکشن ہوگی, تو فریڈم کہاں گئی؟ وہ سوچ میں. میں کسی کے تابع نہیں سوائے اللہ کے. یہ سب سے پاورفل آئیڈیا ہے فریڈم کا, ایبسولوٹ فریڈم. اس سے بڑی فریڈم کا کنسپشن ہی کوئی نہیں. سوچ کے ساتھ تعلق. یعنی ایک ایگزامپل سے بات کرتے ہیں کہ میں کسی کے تابع نہیں سوائے اللہ کے, تو میں جو مرضی کروں پھر, کیونکہ میں تو صرف تابع ہوں اللہ کے, اور تو کسی کے نہیں. تو تابع, اطاعت, سر جھکانا, یہ اس کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہو رہی. جو مرضی کروں وہ میرا ایکشن ہے, تو وہ شریعہ کے امبریلا کے نیچے آ گیا. تو اسلامک کانسیپٹ جو فریڈم کا ہے وہ شعور کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سوچ کے ساتھ جڑا ہوا, کانشن کے ساتھ جڑا ہوا. یہ زیادہ پیور ہے, یہ زیادہ پاورفل ہے, اس میں نو کنٹراڈکشن, اس میں نو کنفیوژن. اور ظاہر ہم اب مسلم ورلڈ میں ہیں تو پھر آپ کو لگے گا شاید کہ ہم ہر کانسیپٹ میں پھر بائسڈ بھی ہو رہے ہیں, آپ کو شاید کسی کو کچھ لگے اس میں سے, تو ہم معذرت خواہ ہیں. لیکن ایسا ہی ہے. اسی طرح ایک اور کانسیپٹ ہے. وہ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہلو, چیٹ بھی دیکھ لوں اب. انتہائی بیسک جو پرووینز ہیں میں وہ بات کر رہا ہوں. جس نے ان پہ زیادہ پڑھنا ہے تو وہ بیس, بس یہ آپ نے اسی کو بنا کے لے کے چلنا. جو آگے دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اکوالٹی,
वेस्टर्न जो कॉन्सेप्शन है इक्वालिटी का, वो इक्वल और इक्विटी इनके दरमियान के सफर में फंसा हुआ। फ्रॉम इक्वल टू इक्विटी, ओवरऑल जो वेस्ट का कंसेप्शन है इक्वालिटी का, वो फ्रॉम इक्वल टू इक्विटी इसमें फंसा हुआ। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है जी। टू सोशल जस्टिस, इक्विटी क्या है? सोशल जस्टिस। जिसको जितनी जरूरत है उसके मुताबिक, तो किसी को ज्यादा किसी को कम, इक्वल अपॉर्चुनिटीज से लेके सोशल जस्टिस के दरमियान सफर करता है इक्वालिटी का आइडिया। सबके लिए तालीम के मौके, कुछ के लिए तालीम के मौके ज्यादा दो, सबके लिए रोजगार के मौके, कुछ के लिए रोजगार के मौके ज्यादा दो। सो मगरबी दुनिया में आपको इक्वालिटी का आइडिया वो फिक्स नहीं मिलता जी, कंडीशनल है। टाइम स्पेस, जमानो मकान के साथ कहां बीइंग इक्वल ट्रीट करना है और कहां सोशल जस्टिस करना है, इसके दरमियान फिरता जी। इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में डिटरमिन हो रहा है। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज डिटरमिन्ड बाय योर रिस्पेक्टिव रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सेट किया गया है विद इन द डोमेन ऑफ शरिया। शरिया की डोमेन में रहते हुए आपके क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो डिटरमिन करते हैं आइडिया ऑफ इक्वालिटी। एग्जाम्पल समझ लो, men and women are equal, जी बिल्कुल इक्वल है जी। मर्द और औरत बराबर है, इस्लाम कहता है बराबर है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन भाई बात यह है कि ये जो बराबरी का स्टेटस दिया जा रहा है, ये उनको इंसान के तौर पे दिया जा रहा है, दोनों इंसान हैं। सही है जी। लेकिन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिफर करती है जी। इसीलिए मेन को विरासत में जो कुछ मिलता है वो वुमेन के बराबर नहीं है। जी यहाँ दो हिस्से मिलते हैं, यहाँ एक हिस्सा मिलता है, तो जी इक्वालिटी नहीं है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ इसको बीइंग अ विडो भी फिर शेयर मिलता है। यहाँ इसकी प्रोटेक्शन, इस पर कोई अर्निंग का बर्डन नहीं है,
اس کی ریسپانسبلٹی مین پہ ہے. یہاں کیونکہ رول اور ریسپانسبلٹی زیادہ ہے تو اس کے اکارڈنگلی شیئر زیادہ ہے. سو جب بھی کوئی فیمنسٹ برابری کی بات کر تو جب تک اس نظریے میں رہ کے بات کرتی ہے تو اوکے، یا کرتا ہے کوئی فیمنسٹ مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتا ہے تو اوکے فائن، برابر ٹریٹ کرو یار، انسان ہے سب. بنیادی ڈگنیٹی، رنگ نسل کی بنیاد پر کوئی کسی سے افضل نہیں ہے. یہ طے ہو گئی ایکوالٹی کی یہ انٹرپریٹیشن پروفٹ کے دور سے. کسی عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ برتری حاصل نہیں، وہ طے ہو گئی. لیکن رول اینڈ ریسپانسبلٹیز ڈفر ہو سکتی ہیں اور اس کے مطابق ایکوالٹی کا آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے. ویسٹ کا آئیڈیا آف ایکوالٹی جب ایکویٹی کے سٹیج پہ پہنچا ہے تو یہ ہی شو کرتا ہے کہ ویسٹ پریویسلی یعنی بیفور 20th سینچری ایکوالٹی 100% انشور ہی نہیں کر پایا اور کچھ طبقے اتنے دب گئے، محرومیوں کا شکار ہو گئے کہ ایکویٹی کا آئیڈیا جنریٹ کرنا پڑا. جبکہ مسلم ورلڈ میں یہ رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے رول اینڈ ریسپانسبلٹیز کے کانٹیکسٹ میں ایکوالٹی ایک لینئر پروگریشن کے ساتھ چل. اب ٹھیک ہے کہیں پر اس کی ایپلیکیشن ہو رہی ہو، نہ ہو رہی ہو، اور آپ کے ہو نہیں ہو رہا، لیکن یہ بات ہی ساری جو ہے وہ ایک مورل لیگل ڈائمنشن میں ہو رہی ہے. یہ باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں. آدھا تو فلسفہ چل رہا ہے، فلسفے والے بہن بھائی تو بڑے خوش ہوں گے، باقیوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں بات سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو ایکویٹی کا آئیڈیا ہے کہ ہائے ان کو زیادہ دو، او بھائی وہ نوبت ہی کیوں آئی کہ ان کو زیادہ دو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے معاشروں میں پہلے اس سٹیج پر لے گئے چیز کو کہ جہاں کسی ایک گروپ کے ساتھ اتنا استحصال ہوا کہ اب آپ کو آگے ریلائز ہو رہا ہے کہ اس کو زیادہ دو. اسلامک کنسپشن میں آپ اس نوبت تک نہیں آتے. یہ دماغ شریف کھلے ہیں بات سن کے. یعنی آج مغرب کی عورت یا مغرب یہ کہتا ہے کہ عورت کو ضرورت سے زیادہ دو تاکہ وہ مرد کے برابر آ سکے. تو اسلامک کنسپشن جو ہے وہ پھر یہ ساتھ ڈیبیٹ کرے گا کہ ٹھیک ہے دو، لیکن پہلے یہ بات کرو، پہلے یہ مانو کہ تم ماضی میں استحصال کرتے آئے ہو اور ہمارا نظام جو ہے وہ یہ استحصال پہلے دن سے ہی نہیں کرتا. ڈاڈو سٹھو. اس سے ملتے جلتے ہیں اور لیکن بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. بہت. ہاں آپ کو لگ سکتا ہے کہ میں بینگ مسلم بینگ ان پاکستان تھوڑا سا یہ بائسڈ لیکچر آپ کو لگ سکتا ہے، لیکن بھائی جو ہے جو
آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے جی؟